بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ 9 بوائز. پاکستان اسٹڈیز میں ہم لوگ بچے اپنا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کر چکے تھے. اس میں جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے میکنگ آف پاکستان کے بارے میں پڑھا تھا. تو آج کا اسی سے اگلا ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے جی لاہور ریزولوشن 1940. یعنی آج ہم قرارداد لاہور 1940 کے متعلق پڑھیں گے. تو اسٹوڈینٹس جو اینول سیشن تھا, اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ ان لاہور فرام 22 مارچ ٹو 24 مارچ 1940. کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا وہ لاہور میں منعقد ہوا اور 22 سے 24 مارچ 1940 کے تک یہ جو تھا وہ جاری رہا. Thousands of Muslims, political workers and Muslim leaders from all provinces of India participated in this meeting. کہ جو 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 کے اس جلسے میں ہندوستان کے تمام مسلم صوبوں سے ہزاروں مسلمان سیاسی کارکنوں اور مسلم رہنماؤں نے پارٹیسپیٹ کیا, یعنی اس میں انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی. اپروکسیمیٹلی مور دین 1 لاکھ, کہتے ہیں کہ اندازے کے مطابق 1 لاکھ 1 لاکھ پیپل ور پریزنٹ کے لوگ وہاں پر موجود تھے. The لاہور ریزولوشن واز انٹروڈیوس بائی, جو لاہور ریزولوشن تھی وہ پیش کی 23 مارچ کو. کس نے پیش کی جی؟ لاہور ریزولوشن جو تھی انٹروڈیوس بائی مولوی فضل الحق, جو جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے, فرام بنگال سے. تو مولوی فضل الحق نے اس کو پیش کیا اور which was supported, اور ان کی تائید کس کس نے کی, کس کس نے ان کے ساتھ ان کی حاملہ ان کی تائید کس نے کی. which was supported by چودھری خلیق الزمان تھے, سید ذاکر علی, مسز محمد علی جوہر اور مولانا عبد الحامد بدایونی فرام یو پی, محمد اسماعیل خان فرام بہار, آئی چندی گڑھ فرام بامبے, قاضی محمد عیسیٰ فرام بلوچستان, سردار اورنگزیب خان فرام NWFP یعنی KPK سے, اور مولانا ظفر علی خان اینڈ ڈاکٹر محمد اسلم فرام پنجاب. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی تائید بھی کی, اور اس کے ساتھ ایک اور نام بھی تھا, ڈاکٹر محمد جو ہے وہ عالم جو تھے انہوں نے پنجاب کی طرف سے ہی اس کی تائید کی. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو شیر بنگال مولوی فضل حق نے جو قرارداد لاہور پیش کی تھی اس کی تائید کرنے والے یہ لوگ شامل تھے. This resolution was approved on 23 March 1940. یہ قرارداد جو تھی یہ 24 مارچ کو پاس کی گئی. اب اس کے مین پوائنٹس کیا تھے, یعنی اس کا جو بیسک متن تھا, جو اس کی سمری تھی وہ کیا تھی. تو اسٹوڈینٹس کہتے ہیں یہاں پہ اس جو ریزولوشن تھی اس میں انہوں نے کیا چیز پیش کی. نو کانسٹیٹیوشنل پلان وڈ بی ورکیبل اور acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles. کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا آئینی منصوبہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, یا مسلمانوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگا, جو مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی نہ ہو. یعنی that geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary that the area where the Muslims are numerically in majority. وہ یہاں پہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے, یعنی اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں جو متصلہ وحدتیں ہیں, جو جتنے بھی جڑے ہوئے علاقے ہیں ان میں کچھ ضروری, کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی رد و بدل یعنی کچھ چینجز کر کے ان کو ایسا بنا دیا جائے کہ جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے یعنی اکثریت ہے, لائک ان دا نارتھ ویسٹرن یعنی شمال کی جو ہندوستان کے شمال مغربی, اینڈ ایسٹرن زونز آف دا انڈیا, اور جو اس کے مشرقی حصے ہیں, should be grouped to constitute, انہیں ملا کر ایک آزاد مملکت
بنائی جائیں اور کانسٹیٹیوٹ وہ ان کو ملایا جائے، آزاد اسٹیٹس بنایا جائے ان وچ جس میں دا کانسٹیٹیوٹ یونٹس جس میں آئینی جو وحدتیں ہوں گی شیل بی آٹونمس اینڈ سوورن وہ بااختیار بھی ہوں گی اور خود مختار بھی ہوں گی، کہ اس میں کہتے ہیں کہ ایسا منصوبہ بنایا جائے جو سارے مسلمانوں کے لیے قابل عمل بھی ہو اور قابل قبول بھی ہو. یعنی کہ جغرافیکلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی مسلم علاقے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو جو ہے ایک جگہ کر دیا جائے، اور جہاں پر مسلمانوں کی بہت زیادہ میجورٹی ہے جیسے کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرقی حصے میں، ان سب کو یکجا کیا جائے اور تاکہ ان کی آزاد مملکتیں بنے اور جن کی آئینی وحدتیں یعنی جو کانسٹیٹیوٹ یونٹ ہے وہ آٹونمس بھی ہوں اور سوورن بھی ہوں، بااختیار بھی ہوں اور خود مختار بھی ہوں. اوکے اسٹوڈنٹ، سمجھ آ گئی اس کی کہ یہ جو انہوں نے سمری پیش کی تھی جو مطالبات تھے وہ تھے. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، آفٹر دا اپروول آف لاہور ریزولوشن، کہ جب لاہور ریزولوشن پاس ہو گئی، some people started opposition to it and the scheme was declared impracticable. تو انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور کہا کہ یہ جو اسکیم انہوں نے بتائی ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی امپریکٹیبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے. دا ہندوز پریس، جو ہندوؤں کا جو پریس تھا، گیو اٹ دا نیم آف پاکستان ریزولوشن. مسلمانوں نے پیش کی تھی لاہور ریزولوشن، تو جو ہندو اخبارات تھے انہوں نے اس کو نام دیا پاکستان ریزولوشن، یعنی انہوں نے پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا. سو قائد اعظم اینڈ دا مسلم لیگ اڈاپٹ دس نیم، کہ اب وہ بہت خوش ہوئے مسلم لیگ اور قائد اعظم، انہوں نے بھی اس کو یہی نام دیا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ یہ سب بہت آسان ہو گیا ہے کہ لوگوں کو، میں پہلے سمجھ رہا تھا میں کس طرح سے پاکستان کی تشریح کروں گا، تو میرے لیے اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ میں مسلمانوں کو پاکستان کے بارے میں بہت اچھے سے بریف کر سکوں گا. کیونکہ لاہور ریزولوشن کا جو آپ لوگوں نے پڑھا، سمری پڑھی تھی، جو متن پڑھا تھا، اس میں کہیں پر بھی پاکستان کا لفظ جو تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا. So in 1946 in a meeting held at Delhi, the Muslim select representative demanded on independent autonomous homeland consisting of Muslim majority areas under the name of Pakistan. تو جو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کو جو ہے اپنے انہوں نے کہا ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ہمارا ایک مسلم ہوم لینڈ چاہیے جو کہ جس کا نام جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا. سو نیکسٹ ون از when Lahore resolution was passed, قائد اعظم tried to unite the Muslims of Indo-Pak. انہوں نے جب قرارداد لاہور پاس ہو گئی تو قائد اعظم نے کیا کیا، برصغیر کے جتنے بھی لوگ تھے to unite the Muslims of Indo-Pak، انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم یہاں پر ایک جگہ پر انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، انہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کی. سب کانٹیننٹ پلیٹ فارم. He visited different parts of India. انہوں نے انڈیا کے بہت سے علاقوں کا دورہ کیا اینڈ انفارم دا مسلمس، اور مسلمانوں کو بتایا اباؤٹ رانگ پالیسیز آف انڈین نیشنل کانگریس، کہ جو انڈین نیشنل کانگریس کی جو پالیسیاں، خراب پالیسیاں، ان کے بارے میں بتایا. دیٹ وڈ انڈینجر دا مسلم آئیڈینٹی، کہ یہ ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کی شناخت کو ہمیشہ خطرے میں ڈالیں گی اور مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہوں گے. He tried، انہوں نے کوشش کی، his best to get، انہوں نے بہت اپنی کوشش کی کہ support of the Muslim leader of other parties on the demand of separate homeland for Muslims. انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے پر جو غیر لیگلی مسلمان رہنماؤں کی جو ان کی تھی، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ The special group of Deoband scholars under the leadership of شبیر احمد عثمانی lent a hand to قائد اعظم. اس کا کیا ہوا کہ ایک اہم گروپ جو تھا اس نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دیوبند کے جو علماء تھے، قائد اعظم اور مسلم لیگ کا انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا. اب کہتے ہیں ڈیو ٹو پولیٹیکل رائٹس انسائٹس آف قائد اعظم، the Muslim leader of Bengal and Punjab from other parties joined the Muslim League. آپ قائد اعظم کی جو سیاسی بصیرت تھی،
اس سے بنگال اور جو پنجاب کے لیگی رہنما تھے وہ بھی مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے. Now at first اب جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو اس کی کہ ایٹ فرسٹ دا برٹش رولر، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ برطانوی جو حکمران تھے did not give any importance to the Lahore resolution, but later on as a result of the disciplined campaign of the Muslims under the guidance of قائد اعظم they accepted this demand for Pakistan. اب برطانوی حکمران نے کیا کیا، شروع میں قرارداد لاہور کو کوئی اہمیت نہیں دی، بالکل انہوں نے امپورٹنس نہیں دی کہ خیر ہے جی جنہوں نے پاس کر دی، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے نہیں کیا. لیکن بعد میں جب قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں کی جو منظم جدوجہد تھی کہ جو ان کا ایک آپس میں جو انہوں نے کمپین چلائی تھی، اس کے نتیجے میں مطالبہ پاکستان کو ماننے پر مجبور ہو گئے تھے. کہ پہلے انہوں نے بالکل امپورٹنس نہیں دی، جب قائد اعظم نے ایک ایسی کمپین چلائی جو کہ مسلمانوں کو جو ڈسپلن کمپین تھی اور جو آخر تو انہوں نے اتنے اچھے سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ آخر کار جو تھا وہ مطالبہ پاکستان کو ماننے پر جو برٹش تھے وہ مجبور ہو گئے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جی لاہور ریزولوشن کے بارے میں، جس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ کون کون سے سپورٹر تھے، تائید جنہوں نے کی تھی ان کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے اس کی بریف سمری یعنی جو بیسک جو قرارداد لاہور کا جو آبجیکٹو ریزولوشن کا لاہور ریزولوشن کا بیسک جو متن تھا اس کے بارے میں پڑھا. پھر یہ ہوا کہ بعد میں کس طریقے سے نام نہیں لیا ہم لوگوں نے لاہور ریزولوشن کا، ہم نے نام دیا انہوں نے جب پاکستان ریزولوشن اس کو قرار دیا تو مسلمانوں کے لیے چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی کہ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے اچھی بات ہے کہ مجھے اپنے مسلمانوں کو پاکستان کو یعنی جو میں نے ریزولوشن پیش کی تھی مجھے اس کو سمجھانے میں اب کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ انہوں نے میرا راستہ جو ہے خود ہی انہوں نے ٹھیک کر دیا. اب جو ہے کہ یہ لاہور ریزولوشن نہیں بلکہ اب یہ پاکستان ریزولوشن کے ہی نام سے انٹروڈیوس ہوگی. پھر انہوں نے باقی جو رہنما تھے ان سے بھی جو غیر لیگی تھے ان سے کا ساتھ بھی مانگا، اور آپ کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے بنگال اور پنجاب کے بہت سے ایسے غیر لیگی مسلمان رہنما بھی مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو برطانوی حکمران تھے جو برٹش تھے وہ بالکل کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے تھے اس ریزولوشن کو. لیکن جب قائد اعظم کی جو رہنمائی تھی اور جو ان کی منظم یہ جو کمپین تھی اس کے سلسلے میں آخر کار وہ مطالبہ پاکستان کو ماننے پر بھی مجبور ہو گئے. اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسی سے ریلیٹڈ میں نے اسیسمنٹ بھیجی ہے، آپ سب نے اسے سالو کرنا ہے، اور جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگوں نے موبائل پہ ہی کرنے ہیں، اور جو آپ کا بی اور سی سیکشن ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹ لکھنی ہے اور منڈے کو مجھے سبمٹ کروانا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.